أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، ماہ رجب المرجب کی 9 تاریخ سے متصل ہوا چاہتے ہیں۔ چند لمحات کے بعد ماں کی جدائی انسان کے لیے قیامت سے تو کم نہیں ہے، بلکہ شاید یہ جملہ اور سخت محسوس کیا جا سکے کہ سب کچھ چلا جاتا، ماں نہ جاتی۔ ماں چلی گئی تو اب رہ کیا گیا ہے؟ انسان اگر ماں کی قدر و قیمت کو پہچان لے تو اندازہ ہو جائے کہ خدا نے انسان کو کوئی اور نعمت نہ بھی دی ہوتی، صرف ماں کو عطا کر دیا ہوتا تو اس سے بہتر کوئی اور نعمت عطا کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ کہ واحد نعمت پروردگار ہے جو نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ رحمت کا سائبان بن کر اپنی اولاد کو سمیٹ لیتی ہے، خدا کی خدائی کو خدا کا یقین دلانے کے لیے ایسا رزق عطا کرتی ہے کہ اولاد کے لیے رزاق سمجھ میں آتی ہے۔ اس طرح سے پالتی ہے جیسے رب پالتا ہو دو جہان کو، ایسے ماں پالتی ہے اپنی اولاد کو۔ اسی لیے لفظ رب کے ساتھ خود قرآن مجید نے یاد کرنے کا طریقہ بتایا، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا۔ ایک رب دو جہاں سے آپ التماس کر رہے ہیں کہ میرے والدین پر اتنا رحم کر دے جتنا انہوں نے مجھے رب بن کر پالا کم سنی میں تو رحم کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر دوسرا جملہ آپ کی خدمت مقدس میں عرض کروں کہ رب میں اور ماں اور باپ میں کیا فرق ہے، ایک ہی فرق سمجھ میں آتا ہے، اسے سجدہ ہے، انہیں سجدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان مقدس ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اولاد سے کہتا کہ اپنے والدین کو سجدہ کریں۔ تیسرا مسئلہ، خدا کی پہچان ماں، خدا کی شان ماں، خدا کی رحمانیت کا اعلان ماں، خدا کی محبت کا اظہار ماں، اور اولاد کے لیے جنت کا نشان ماں۔ آئے بھی جنت سے اور جائیں گے بھی اسی کی برکت سے جنت میں، اسے ماں کہتے ہیں۔ الفاظ میرے نہیں ہیں، الفاظ امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ جب پوچھا تھا عیسائی راہب نے کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ جنت میں رہیں گے، کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، مگر بول و براز کی زحمت نہیں ہوگی، تو اس کی مثال عالم دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا عالم دنیا میں اس کی ایسی مثال ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
کون سی مثال؟ جب سوال آگے بڑھا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ شکم مادر میں رہتے تھے، کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، لیکن بولو براز کی زحمت نہیں تھی، تو خدا نے شکم مادر کو جنت کی طرح بنایا تھا۔ تو جنت سے آئے تھے اور اسی جنت کی برکت سے اس جنت میں جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک اگر جنت ہے تو نہ پہاڑوں پر ہے، نہ مسلوں پر ہے، نہ سجدوں میں ہے، نہ کعبے کے صحن میں ہے، جنت اگر ہے تو ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اب جسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہ ملی، نہ اسے سجدوں میں ملے گی، نہ روزوں میں ملے گی، نہ زکوٰۃ کا پیسہ لٹانے میں ملے گی، اور نہ کعبے کا طواف کر کے ملے گی، نہ حسین کو سلام کر کے ملے گی۔ ملے گی جنت جس کو بھی تو ماں کی دعا سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ کے حبیب کا فرمان اسی اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں ایک ایسی ماں کی محبت کا اظہار بیان کرنے کے لیے، ایسی ماں کا عنوان قائم کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں صرف 2 مختصر آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ مبارکہ مریم کی 2 آیات، آیت نمبر 31 اور 32، مالک دو جہاں کا اعلان، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ کون کہہ رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مریم۔ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنے والدہ کے حق میں نیکی کرنے والا ہوں۔ لفظ بر پہچانیے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ صفت کس کی ہے یہ سمجھیے۔ صفت امتی کی نہیں ہے، یہ صفت خاکی انسان کی نہیں ہے، یہ صفت کلمہ خدا کی ہے۔ یہ صفت اس کی ہے جسے روح اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفت اس کی ہے جس کے وارث کو حسین کہتے ہیں۔ یہ صفت اس کی ہے کہ جس کی تصدیق حضرت یحییٰ کیا کرتے تھے۔ یہ صفت اس کی ہے جو زمانے کے آخر میں آخری حجت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرے گا۔ اس کی صفت ہے کہ برم بوالدتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ بر کیا ہے؟ ایک لفظ بر ہے، ایک لفظ بر، زیر کے ساتھ الگ معنی میں ہے اور زبر کے ساتھ الگ معنی میں ہے۔ زیر کی مثال آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران میں 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ شے میں سے انفاق نہ کرو۔ اسی آیت کو سمجھایا تو حسین کی ماں نے سمجھایا۔ پڑھنا تو سب کو آتا ہے، سمجھانا آل محمد کو آتا ہے۔ اس طرح سمجھایا، جب شادی کے اگلے دن سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر پہنچے۔ یہ پھر بات یاد دلا دوں کہ شہزادی کونین کی شادی کے بعد آپ کی رہائش کا انتظام 6 مہینے کے لیے مسلسل قباء کے علاقے میں رہا ہے، مسجد قباء کے سمت قبلہ کی طرف۔ شہزادی کونین مولائے کائنات 6 مہینے تک وہاں رہے۔ تو اس گھر میں جب اللہ کے رسول کی آمد ہوئی اور آپ نے اپنی بیٹی کو عام لباس میں مشاہدہ فرمایا، لباس عروس کے بجائے، حالانکہ شادی کا اگلا دن تو لباس عروس تو زینت ہوا کرتا ہے دلہن کے لیے، ایک سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، بیٹی یہ لباس سادہ کیوں زیب تن کیا ہے؟ آپ کا لباس عروس کہاں پر ہے؟ تو سر جھکا کے فرمایا، بابا رات کو سائل نے سوال کیا، ہم نے دے دیا۔ بے نیاز پروردگار کی بے نیاز عابدہ ہیں فاطمہ زہرا، اتنی آسانی سے وہ لباس دے دیا جس لباس کو خواتین کا مزاج یہ ہے کہ سنبھال کے سینت کے رکھتی ہیں، کہ عروس کا لباس ہے، یادگار ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے رسول مسکرائے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ زہرا اگر سائل نے سوال بھی کیا تھا تو کوئی اور لباس بھی تو اس کے بدلے میں لباس کے عنوان میں آپ دے سکتی تھیں، آپ نے وہی کیوں دے دیا؟ اب اگر کل اپنے جز سے سوال کر رہا ہو تو سوال جیسا ہوگا جواب بھی ویسا ہوگا۔ سیدہ نے سر جھکا کے بابا کی خدمت میں عرض کی بابا آپ ہی کی زبان سے سنا ہے کہ خدا کا پیغام ہے کہ اگر اپنی پسندیدہ شے دی جائے تو ہی تو نیکی ہوا کرتی ہے، اور مجھے اپنے سارے لباسوں میں سب سے پسند وہی تھا جو راہ خدا میں دے دیا ہے۔ تو لفظ بر نیکی کرنا، اور جو نیکی کرنے لگے اسے کہتے ہیں بر، اور آیت کے مزاج کے اعتبار سے بر نہیں ہے بر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ خدا نے مجھے میری ماں کے حق میں نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ نیکی کرنے کا حوالہ ماں کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس۔ ایک آنے والے جوان کا سوال، یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے ذرا گائیڈ تو کیجئے، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جائیے اور جا کر ماں کے ساتھ نیکی کیجئے۔ عجیب جوان ہے، سن کے خاموش رہا، پھر توقف کی بات کہتا ہے اس کے بعد اگر نیکی کرنے کا مزید ارادہ ہو تو یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا پھر بھی ماں کے ساتھ کرو۔ وہ تب بھی نہیں گیا، پھر سوال کرتا ہے یا حبیب اللہ اس کے بعد اگر کسی اور کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ ہو تو کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا میں تم سے کہتا ہوں پھر بھی ماں کے ساتھ کرو۔ کیا رسول خدا کو تکرار کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ختمی مرتبت بغیر حکمت کے کوئی بات کر رہے ہوں؟ اللہ اکبر۔ قبلہ تکرار میں اور آپ تو بیکار کر سکتے ہیں، نہ خدا بیکار کرتا ہے نہ خدا والے بیکار کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار سورہ رحمان میں کارآمد ہے، بیکار نہیں ہے۔ ہر ایک موقع محل الگ الگ ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کے بعد بھی اگر نیکی کرنا چاہوں تو فرمایا ماں کے ساتھ کرو۔ ماں ماں اور ماں، تین دفعہ سوال اور جواب، ایک ماں ماں اور ماں۔ اس کے بعد سوال پھر چوتھی مرتبہ کیا۔ عجیب جوان تھا، کوئی اگر ہم سے اس طرح سوال کرے تو ہماری قوت برداشت ساتھ چھوڑ دے گی۔ بھائی بتا تو دیا، اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا اب میں تم سے کہتا ہوں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ رسول خدا کے نزدیک نیکی اور احسان کے اگر 4 مرحلے کیے جائیں، 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے ماں کے ساتھ ہیں، 1 حصہ باپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ چاہے راضی ہوں حدیث سے یا شکایت کریں، ختمی مرتبت نے فیصلہ کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے کہ رسول خدا قرآن مجید کے بغیر تو بات نہیں کیا کرتے تھے۔ آیا تلاش کرتے ہیں اس حدیث کا جواز؟ قرآن مجید۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو 2 آیتیں آپ کی خدمت میں اشارتاً مکمل کر رہا ہوں، سورہ مبارک لقمان اور سورہ مبارک الاحقاف، آیت نمبر 14 ادھر، آیت نمبر 15 ادھر، یاد رہے گا 14 ادھر 15 ادھر۔ لقمان کی 14ویں آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، دونوں برابر ہیں ابھی، والد بھی اور والدہ بھی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ انسان کو اس کی ماں نے اپنے شکم میں اٹھایا تو ایک کے بعد ایک کمزوری برداشت کی، ایک وہن دوسرا وہن،
اور تیسرا فصال. تو نیکی کے 4 حصے، ایک حصہ باپ کے لیے، 3 حصے ماں کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک وہن، دوسرا وہن اور تیسرا فصال. وہن کیا ہے؟ کمزوری. ابتدائے حمل ایک کمزوری، انتہائے حمل دوسری کمزوری، اور پھر فصال کی ذمہ داری ایک تیسری مشکل اور امتحان. میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان. کبھی غور کیجئے، ایسا ممکن نہیں ہے قرآن کچھ اور کہے اور وارث سے قرآن کچھ اور سمجھائے. دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں، سورہ احقاف آیت نمبر 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اس میں احسان لفظ نہیں ہے، یہاں پر احسان موجود ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیت مکمل یہاں جا کے ہوئی. میرا پیغام ابتدائی آیت میں ہے. آیت اس لیے مکمل پڑھی، یاد کر لیجئے، تربیت اولاد کی نماز میں بہت کام آئی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت ایسی ہے جس کی ابتدا میں خدا نے پیغام دیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. تو والدین دونوں برابر تھے، احسان کرے ان کے ساتھ. حملتہ امہ کرہا، کہ انسان کو اس کی ماں نے جب پیٹ میں اٹھایا تو ایک تکلیف کو برداشت کیا. وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور پھر جب اس سے مدت پیدائش مکمل کرتے ہوئے جنم دیا تو ایک اور تکلیف کو برداشت کیا. ایک حمل کی تکلیف، ایک وضع ولادت کی تکلیف، 2 تکلیفیں. اور تیسرا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، فصال کہتے ہیں دودھ پلانے کو. تو 3 زمانے ایسے ہیں ماں کے جو باپ سے اولاد کا رشتہ نہیں ہے. باپ سے رشتہ اولاد کا نہیں ہے، باپ سے رشتہ نسب کا ہے، نسل کا ہے، اور بعد میں تربیت کی ذمہ داریوں اور ولایت کا ہے. ماں سے 3 رشتے ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب نے لفظ نیکی کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا. تکرار بے مقصد نہیں تھی. اگر زمانہ حمل کا احسان ادا کرنا چاہتے، احسان نہیں، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو زمانہ حمل کا، تو ماں کے ساتھ نیکی کرو. وضع ولادت کی تکلیف کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ نیکی کرو. اور جو ماں نے تمہیں شیر کی شکل میں خوراک عطا کرنے کی ذمہ داری نبھائی، اگر وہ یاد آ جائے تو ماں کے ساتھ شکریہ ادا کرو، ماں کا احسان مانو. اللہ اکبر. تو 3 لفظ استعمال کیے پیغمبر نے. باپ کے ساتھ ایک مرتبہ استعمال کیا. اب یہ انسان ذرا غور تو کرے، نیکی کرنا کہتے کسے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا نیکی کریں ماں باپ کے ساتھ؟ بہت تیزی کے ساتھ وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ نیکی کس طرح کی جاتی ہے. ہر انسان کی احتیاج کے لحاظ سے نیکی الگ الگ ہے. بہت غور کیجئے گا. کوئی پیاسا اگر ہو تو اسے کھانا کھلانا نیکی نہیں ہے، اسے پانی پلانا ہی نیکی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کپڑے پہنانا نیکی نہیں ہے، اسے روٹی کھلانا ہی نیکی ہے. اور اگر کوئی سردی سے مر رہا ہو تو اسے روٹی اور پانی کی بجائے کپڑے پہنانا، سردی سے بچانا ہی نیکی ہے. کسی نابینا کو جو روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہو اور چاہتا ہو کہ روڈ پار کر لے، اس سے آپ پیسے پکڑا دیجیے، نیکی ہوگی یا توہین؟ اس کی توہین ہوگی نا. اس نے تو آپ کا ہاتھ تھام کر روڈ پار کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر نیکی نہ سمجھی جائے
تو سامنے والے کی توہین ہو جائے گی. بہت غور کیجئے گا. اگر عام انسانوں میں توہین کا پہلو نکل آتا ہے تو ماں باپ اگر سمجھے بغیر نیکی کرنے چلے تو بجائے اس کے کہ ثواب ملتا اپنے گلے میں عذاب ڈال لیں گے. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ اتنے وسیع القلب خدا نے بنائے ہیں کہ اولاد کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو تو ویسے ہی اگنور کر دیتے، وہ الگ مسئلہ. لیکن ذمہ داری ماں کے ساتھ نیکی کیسے کی جائے. آئیے اس کو آسان کرنے کے لیے صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں، اور مثالیں سمجھانے کے لیے بہت آسان پر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ماں کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے ماں کی ایج کو دیکھتے ہوئے. ماں اگر جوان ہو، ماں اگر اپنی جسم کی خود حفاظت کر سکتی ہو تو نیکی کا انداز بدل جائے گا. کبھی ماں کو پانی پلانا نیکی، کبھی ماں کو جواب دے کر سر جھکانا نیکی، اور کبھی ماں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نیکی. اور ماں اگر بستر پہ ہو، اللہ اکبر، عجیب بات ہے. مثال آپ کی خدمت میں، امام کی روایت سے پہلے ایک قدم پیچھے ہٹتے، ایک قدم پیچھے. ہم اور آپ وہ جواب تو نہیں لا سکتے جو ماں نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کا تو بدل ممکن نہیں ہے کہ ہم ماں نہیں بن سکتے. تو اب آئیے، ماں نہیں بن سکتے کہ حمل قائم کریں، ماں نہیں بن سکتے کہ وضع ولادت کی تکلیف اٹھائیں، ماں نہیں بن سکتے، لیکن ماں جیسے بن سکتے. اور ماں جیسا بن کر بیٹی نے دکھایا. اگر نہ دکھایا ہوتا تو آپ کہتے یہ سب فضول کی باتیں ہیں. ختمیہ مرتبہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ مبالغہ آرائی کرتے تھے. آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے باپ کی ماں کہا کہ نہیں کہا. تو اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے تو نہ ماں تو حمل والی ماں، اور نہ ماں وضع ولادت کی تکلیف اٹھانے والی ماں، اور نہ شیر پہ لانے والی ماں. پتہ چلا یہ تینوں کام نہ کر کے بھی اولاد اگر اپنے ماں باپ کا ایسا خیال رکھے کہ سیرت سیدہ پہ چلے تو اپنے ماں باپ کے لیے ماں بن جائے. اللہ اکبر. اب ایک سنانے کے لیے واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، اور آنے کے بعد عجیب و غریب کیفیت میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے احوال کو بیان کرتا. کہتا یا رسول اللہ میری ماں بہت بوڑھی ہے، اتنی بوڑھی ہے کہ اس سے کچھ کھایا نہیں جاتا، نہ چبایا جانا ممکن رہا، اور نہ معدہ اس قابل رہا کہ ہضم کر سکے سوائے نرم اور ملائم غذاؤں کے. اور میں افورڈ نہیں کر سکتا، صاحب حیثیت نہیں ہوں کہ ماں کو ایسی قیمتی غذائیں پہنچا سکوں جو اس کے لیے مناسب تر اس زمانے کے لحاظ سے. تو میں نے خدا سے عجیب دعا مانگی. اللہ اکبر. خدا سے عجیب کیا دعا مانگی خدا سے کہ اے پروردگار تو ہے رزاق، اگر تو اولاد کا رزق ماں کے وجود میں عطا کر سکتا ہے تو پروردگار میری ماں کا رزق میرے وجود میں عطا کر دے. کہتا یا رسول اللہ میری دعا قبول ہو گئی، اور میں اپنی ماں کو ایسے سیراب کرنے لگا جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سیراب کیا کرتی ہے. عجیب واقعہ ہے، ناممکن کو ممکن بنا دینا. بہت غور کیجئے گا. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، تو کیا خالی معجزے ماں کی دعاؤں سے ہوتے ہیں؟ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا مانگے تو خالی معجزہ جب ہوگا؟ نہیں، اگر اولاد بھی ماں کے حق میں دعا مانگے ویسا ہی معجزہ ممکن ہے. اللہ اکبر. چلیے تفصیل کو روکتے ہوئے معجزے کی مثال مکمل کروں.
کیا مثال ہے معجزے کی؟ ماں اگر خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تو اولاد کی موت حیات میں تبدیل ہو جائے، اور اگر اولاد تڑپ کر ماں کی میت پہ دعا مانگے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اگر آپ کے پاس مثال یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں، جس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں، اور فخر عیسیٰ مہدی آخر الزمان کے جد امجد سرکار سید الشہداء کی ماں۔ یہ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ماں کے ساتھ نہیں کی۔ میں پھر آخر میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ جو بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، احساس کیجئے گا کہ ماں صرف ایک انسان نہیں ہے، ماں صرف ایک جاندار نہیں ہے۔ اتنے رائٹس ماں کے خیال کرنا کہ جتنے عام انسان کی ہوتے، ماں کی توہین ہے۔ ماں کے اتنے رائٹس خیال کرنا جتنے ایک جاندار کے ہوتے ہیں، یہ توہین ہے ماں کی۔ ماں ہے جس نے گوشت کے لوتھڑے کو انسان بنایا ہے، وہ ماں ہے۔ اب اس ماں کے رائٹس کیا ہیں؟ اس ماں کے رائٹس یہ ہیں کہ انسان اس کے اشارے کا منتظر ہو جائے، اس کی آنکھ کی پلک جھپکے نہیں، اور اولاد سمجھ جائے کہ ماں کی خواہش کیا ہے۔ اس کا ہاتھ اٹھے نہیں اور مطلوبہ شے ماں تک پہنچا دی جائے۔ اس کی زبان کو سوال کی زحمت نہ ہو۔ یہ 3 جملے سن کر کسی جوان نے کہا، مولانا یہ تو علم غیب ہو گیا، بھلا ماں کچھ نہ کہے اور ہم سمجھ لیں؟ ایسی کون سی لینگویج ہے جو سنے بغیر سمجھ میں آ جائے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنا ماضی یاد کر لیں، اپنا ماضی یاد نہ آئے تو اپنے سامنے اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کی ماں کو سمجھ لیں کہ بچہ روتا ہے، ماں پہچان لیتی ہے کون سی لینگویج کام کر رہی تھی۔ ماں خوب سمجھتی ہے کہ رونا کس لیے ہے، نیند آ رہی ہے، ماں کی گود میں آنا ہے، یا بھوک لگی ہے۔ اگر ماں بغیر الفاظ کے پہچان لیتی ہے تو تم بھی تو ماں بن کر دکھاؤ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی۔ اور اب آئیے دعا کا حوالہ صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ۔ کبھی اگر وقت ملے تو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ یہ یاد دہانی کراتا رہوں گا کہ ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں 1 مرتبہ تو صحیفہ کاملہ کی یہ 2 دعائیں پڑھ لیا کیجئے۔ اگر صاحب اولاد بھی ہیں تو 2 دعائیں، ورنہ 1 دعا کافی ہے۔ دعا نمبر 25 اور دعا نمبر 24، والدین کے بارے میں دعا، اولاد کے بارے میں دعا۔ چوتھے امام نے سکھایا کہ کیا مانگے ماں باپ کے لیے، اماں ابا کے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اماں ابا کے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا سوال کرنا چاہیے۔ دونوں طریقے مولا نے عطا کیے ہیں۔ البتہ اور میں پھر التماس کروں گا جب چہلم کا مسئلہ ہو انشاءاللہ تو آپ اس دعا کو جو والدین کے حق میں چوتھے امام کی بتائی گئی دعا ہے، اس کو تقسیم کیجئے۔ اتنی دیر کے لیے ہی صحیح کہ مجلس سے اٹھتے اٹھتے، گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اگر ایک آدھ جملہ پڑھ لیں دعا کا تو شاید ایصال ثواب کا مقصد پورا ہو جائے۔ ورنہ آپ جو کتابیں بانٹتے رہیں، تعقیبات کی، زیارات کی، یہ اتنی ڈھیر ہو چکی ہیں کہ پڑھیں تو اثر ہے، ورنہ یہ بہرحال ایک خرچہ تو ہو گیا۔ ثواب جب ہوگا جب اس کی تلاوت ہوگی۔ اگر تلاوت نہ ہو تو رکھنے کا ثواب ہے کوئی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ بتا دیں تو کیوں اسراف کر رہے ہیں؟ صحیح مقام پر پیسہ لگائیے۔ اللہ اکبر، بات سے بات نکل آتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو روکتا ہوں، وقت مختصر ہے، کہ امام کے جملے کیا ہیں صحیفہ کاملہ میں والدین کے حق میں دعا۔ ارشاد فرماتے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسے محبت کرنے لگوں
جیسے کوئی مہربان ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں ایسی دعا مانگنا جائز ہے جو ممکن نہ ہو؟ ہے کوئی آپ میں سے جو بتائے مجھے کہ ایسی دعا مانگنا جائز ہے کہ بغیر محنت کی روزی مل جائے؟ یہ دعا حرام ہے۔ بغیر سفر کے میں کربلا پہنچ جاؤں، یہ دعا مانگنا بے وقوفی ہے، اس لیے کہ لاجک نہیں ہے کوئی۔ تو کوئی بھی ایسی دعا جس کی لاجک موجود نہ ہو، علت موجود نہ ہو، عقلاً ممکن نہ ہو، نہیں مانگی جا سکتی۔ بات واضح ہو رہی کہ میں جی ہوا میں اڑنے لگوں، یہ کون سی دعا ہے؟ تو اگر اس دعا میں جان نہ ہوتی تو سید سجاد میرا مولا کیوں فرماتا کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنی ماں سے ایسے محبت کرنے لگوں جیسے میں اپنے ماں سے ایسے محبت کروں جیسے ماں اپنی اولاد سے کرتی۔ بات واضح ہو گئی، یہ دعا اور وہ مثال اور وہ تمام باتیں۔ اب آخر میں بات سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو اوروں کے بھروسے پہ مت چھوڑیے، حتیٰ کہ اپنی شریک حیات پر بھی، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد کے لیے وہ دادی ہوں گی، ماں نہیں ہوں گی۔ آپ کی شریک حیات کے لیے وہ ساس ہوں گی، ماں نہیں ہوں گی۔ ماں تو آپ کی ہیں، حساب کتاب آپ سے ہوگا، آپ کی اولاد سے نہیں۔ حساب کتاب آپ سے ہوگا، آپ کی شریک حیات سے نہیں، گھر کی ملازمہ سے نہیں۔ اللہ اکبر! یہ سب خدمت کریں، یہ شرف ہے، یہ اپنی جان چھڑکیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ بہو ساس کے لیے بیٹی بن جائے یہ کرامت ہے، لیکن اصل ذمہ داری ان کی نہیں ہے، اصل ذمہ داری تو اولاد کی ہے، جس سے ماں نے جنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو کسی اور کے کاندھے پر رکھ کے اگر یہ ہلکان محسوس کریں اپنے لیے تو بے وقوفی ہے۔ اللہ اکبر! بس بات یاد رکھیے گا، ماں صرف روٹی اور پانی نہیں چاہتی، آپ کی توجہ چاہتی، اور توجہ کا مطلب ہے کہ وقت دیجیے اپنی ماں کو۔ ماں نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ بھی اپنی ماں کو وقت دی، کچھ دیر بیٹھ جائیے ماں کے پاس، کچھ ماں کے دل کی بات سنیے، چاہے آپ کے کام کی ہو کہ نہ ہو۔ جب آپ ماں سے دل کی بات کرتے تھے ماں کے کام کی ہوتی تھی وہ، مگر ماں کیسے آپ کی بات سنتی تھی۔ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آتا تھا تو ماں آپ کے لیے کھانے کو بدل کے بناتی تھی۔ اچھا میرے بچے کو یہ پسند نہیں آ رہا، یہ سبزی ایسے نہیں کھا سکتا، تو کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم آگے آگے اور ماں پیچھے پیچھے لقمہ لیے ہوئے۔ آج ماں بوڑھی ہو گئی تو کہتے کھانا ہے تو کھائیے ورنہ آپ کی مرضی ہے، کھانا ہے تو کھائیے ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر! کوئی بیٹا آپ نے دیکھا جو ماں کو مناتا ہو ماں بن کر، اماں کھانا کھا